مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا ہے، ابو کا بھی بڑا لاڈلا ہے، ابو کا بھی بڑا فیوریٹ ہے، اور میرا پھر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب آج پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ 201 ووٹس لے کر یہ کامیاب ہوئے، اور ناظرین چلیں، ہمیں کوئی کرائے کا وزیر اعظم نہیں لانا پڑا، کہیں سے مانگ کر نہیں لانا پڑا، کوئی ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، اور ایک جمہوری وزیر اعظم ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب حکومت بن گئی ہے تو چلیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یا یہ بہتر فیصلے کر کے پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا، اور ناظرین اس میں وہ خوشی تھی، وہ جذبات تھے، وہ احساسات تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ بیٹھے، اور انہوں نے جب شکریہ ادا کیا اسمبلی کے اراکین کا، ان کے پارٹی کے اراکین کا، کہ ان سب نے متحد ہو کے ان کو اپوزیشن لیڈر چوز کیا، تو ان کے مطابق وہ اپوزیشن لیڈر بنے۔ لیکن بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کہہ دیا، میں تو اب وزیر اعظم بن گیا ہوں، اور بلکہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا ہوں۔ تو ناظرین چلیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ پارلیمنٹ میں میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی اراکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے تھے؟ تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ یہ سب بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں میں بڑا اتفاق رکھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے اتفاق سے، لیکن کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایسا سوچ رہے ہیں کہ اب ایک ایسا کانٹا ہے جسے نکال کے پھینکا بھی نہیں جا سکتا، جسے نگلا بھی نہیں جا سکتا، یا پھر آپ اس کو ایسا لے لیں کیونکہ دونوں بھائی ہیں، اچھے تعلقات ہیں، کہ ایک تو یہ چھوٹا بھائی ہے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا ہے، ابو کا بھی بڑا لاڈلا ہے، ابو کا بھی بڑا فیوریٹ ہے، اور میرا پھر کوئی اختیار نہیں رہتا، میں سامنے کچھ نہیں آتا۔ تو وہ فیملی کی ایک ٹرم اگر یوز کی جائے فیملی ٹرم میں، کہ یہ حالات اس طرح کے ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن ناظرین چلیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ اب مسلم لیگ نون کے اراکین، یا مسلم لیگ نون تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہے ہی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بڑا کردار رہے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے کہ وہ کردار کیسے رہے گا اور پیپلز پارٹی کو کیسے چلنا پڑے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں کہ 2018 میں اور 2024 کے الیکشنز میں سملیرٹیز کیا تھیں، ایک جیسی چیزیں کیا کیا تھیں جو دیکھنے کو ملی۔ ناظرین جب عمران خان صاحب نے 2018 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پہلا خطاب کیا، تو ایسے ہی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوئے تھے جیسے آج شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں۔ اس ٹائم پہ بھی نعرے بازی تھی، نعرے چل رہے تھے، اور وہی آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ نعرے لگ رہے ہیں، شور شرابہ ہے، اس کے بیچ میں تقریر ہو رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا۔ ان کی تقاریر بھی ناظرین کو اتنا زیادہ فرق نہیں دکھائی دیا، وہ بھی آلموسٹ سیم ہی تھی۔ اور عمر ایوب صاحب نے اس ٹائم پہ، عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ، اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے۔ ناظرین جو ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملا، جس کی ہم بات کریں گے، فرق جو ایکچوئل تھا، جو فرق ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ مسائل اس وقت اتنے نہیں تھے عمران خان صاحب کے لیے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو مسائل 2، 2.5، 3 سال کے بعد ملے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جب تقریر کی تو شہباز شریف صاحب کو یہ اندازہ تھا، یہ پتا تھا کہ ابھی میں تقریر تو کر رہا ہوں لیکن میرے سامنے چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں۔ معاشی چیلنج سب سے بڑا ہے، معیشت کو سہارا دینا ہے، معیشت کو سہارا دینے کے لیے اپنے ساتھ جو پارٹیز ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ میرے ساتھ جو پارٹیز ہیں ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کی بات بھی سننی ہے، اور اگر ان کی بات نہیں سنی گئی
تو پھر وہ تنگ کریں گے. اور ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹیز چاہتی ہیں کہ ہماری بھی سنی جائے, ہماری بھی بات آگے رکھی جائے, اس کو پریفرنس دی جائے, کیونکہ ہم لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے حکومت بنانے میں. تو ساروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, ملک کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابھی ان کو بھی خوش کرنا ہے اور ساتھ میں معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو شہباز شریف صاحب کی سیاست بھی ختم, مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ختم. ناظرین اس کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج یہ رہا کہ جو پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے الائز تھے, شہباز شریف صاحب کے پارٹنرز تھے, شہباز شریف صاحب کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا, اس میں سب سے پہلا نام مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشنز فیک تھے, یہ دھاندلی تھی, یہ ریگنگ ہوئی ہے اور اس کو میں نہیں مانتا اور میں حکومت کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوں. جبکہ یہ دیکھا گیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود گئے, مولانا صاحب کو منانے کے لیے گئے, ایک دن پہلے گئے, اور سوچ میں یہ آ رہا تھا کہ مولانا صاحب مان جائیں گے, کیونکہ مولانا صاحب کا بلوچستان میں بھی انفلوئنس ہے, کے پی میں بھی انفلوئنس ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کو منانا ضروری تھا. لیکن مولانا صاحب نہیں مانے. دوسری جانب ہم نے ایک بڑا چیلنج دیکھا ناظرین, وہ یہ کہ اختر مینگل صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کے الائے رہ چکے ہیں, وہ بھی شہباز شریف صاحب کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے. انہوں نے نہ عمر ایوب صاحب کو ووٹ دیا, نہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ان لوگوں نے بلوچیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی, اور بلوچ جو ہے وہ اگنورڈ ایک قوم ہے. اس کے علاوہ ناظرین اگر دیکھا جائے تو اختر مینگل صاحب بھی بلوچستان کے لیڈر ہیں, اور جو کوسٹل ایریاز ہیں ان میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے. حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے حکومت بنا لی ہے. پیپلز پارٹی جتنا مرضی کہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوں, حکومت نون لیگ کی ہے, ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, اور پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے سینٹرل میں, فیڈرل میں مسلم لیگ نون کا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارا ملبہ مسلم لیگ نون پہ آ جائے اور پیپلز پارٹی سائڈ سے نکل جائے. اب جو فیصلے ہوں گے, جو حالات بنیں گے, ان دونوں کی ان تمام حالات کی ذمہ دار یہ دونوں پارٹیز ہوں گی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. یہ لوگ سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. اب چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ایتھنک گروپس ہیں ڈیفرنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے بلوچستان میں حکومت بنا لی ہے, تو وہ اس سے خوش نہیں دکھائی دے رہے. اور ان کی ریپرزنٹیشن ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ اختر مینگل صاحب سائڈ پہ ہو گئے. اگر اوور آل دیکھا جائے ناظرین تو حالات کچھ زیادہ تبدیل دیکھنے کو نہیں ملے. جو 2018 میں تھے وہی 2024 میں ہیں. اس ٹائم پہ نون یہ نعرے لگا رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی, اور اب حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی یعنی کہ سنی اتحاد کونسل یہ نعرے لگا رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی, ہم اس کو نہیں مانتے. ناظرین اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ جب تقریر کر رہے تھے اپوزیشن میں کی جانب سے عمر ایوب صاحب, تو عمر ایوب صاحب کی تقریر وقفے سے بلیک آؤٹ ہوتی رہی. سرکاری ٹی وی نے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا, وہ اتنی زیادہ چلی نہیں. اب اگر دیکھا جائے کمپیریزن ڈرا کیا جائے تو 2018 میں یہی ہوا تھا کہ جس ٹائم پہ اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کو بھی بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا. تو ناظرین ان کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ ایک دوسرے کی تقاریر بلیک آؤٹ کرتے رہیں گے یا جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں گے. اگر جمہوری قدروں کو پامال کرتے رہیں گے تو ملک آگے کی طرف نہیں بڑھے گا, اور اگر ملک آگے کی طرف نہیں جائے گا تو ہم سب کو بہت زیادہ نقصان ہے. اب ناظرین آخر میں یہ چیز ضرور ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے, جمہوریت چل رہی ہے, تو اس کو چلنے دیں. ابھی ٹانگ نہ کھینچیں, کھینچا تانی نہ کریں ایک دوسرے کی. حکومت بن گئی ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھے پاکستان تحریک انصاف والے, سنی اتحاد کونسل والے, حکومت تب تک کام نہیں کر سکتی, چل نہیں سکتی جب تک اپوزیشن ان پہ پریشر نہ ڈالے. اپوزیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ کے پی میں اپنے حالات درست کریں, ان کے پاس پنجاب ہے حالات درست کرنے کے لیے اور سینٹرل ہے. آپ نے پریشر دینا ہے, آپ نے ان سے کام کروانا ہے, ملک تبھی ٹھیک ہوگا. اگر یہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی, آپ لوگ ایک دوسرے کو آگے نہیں لے کر بڑھے, تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.